الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيت الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعن الله على منكر الفضائل وغاصب حقوقهم مجمعين صلوات عبادت جان کر اس سے بھی بلند تر صلوات یہ زبان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات آباد و شاد رہیے سلامت رہیے دعا کو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صفحے عذاب پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے بانیان مجلس اعزا خادمین صفحے اعزا جس خلوص محبت عقیدت کے ساتھ ہمارے بھائی زین ان کے اہل خانہ عزیز رشتہ دار دوست احباب اقارب ماتم سنگتی اہل ولا اہل اعزا محبان محمد و آل محمد جس نے بھی ان کے ساتھ مل کر مالک کے ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش جو بھی کوشش جو بھی سعی ہے دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خانوادہ عصمت و طہارت پر بلند تر صلوات منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں ہے سلامت و آباد رہیے میرا مالک آپ کے عقائد کو مزید اوج کمال عطا فرمائے یقیناً بہت اچھے انداز میں اظہار مودت و محبت ولایت کر رہے تھے نقطہ چینی نہیں ہے میری اتنی حیثیت اوقات اور علم بھی نہیں ہے لیکن ایسے ہی دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں کر لیتا ہوں یہ جو بغض علی کا دھبا نہیں ہوتا لعنت ہوتی ہے جس کے ماتھے پہ ہے لعنت ہی ہے اور اگر کوئی اس کو جملہ سمجھے تو انٹرنیٹ پہ موجود لا تعداد لائیو مجالس آج کے دور میں بھی لائیو مجالس کہ جب لوگ ریکارڈڈ مجالس نہیں چڑھاتے میں تب بھی لائیو مجالس کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات سنانے کے لیے کان کھولنے نہیں کھلوانے پڑتے ہیں میں پھر وہی کہوں گا نقطہ چینی یا تنقید میرا خاصا نہیں ہے نہ ہی ذاتی طور پر اس بات کو پسند کرتا ہوں جملے بازی کو ذاتی اعتبار سے ناپسند کرتا ہوں اس انداز میں کہ ہمارے مکتب تشیع دین الہیہ کو اتنا نقصان دشمن نے نہیں پہنچایا جتنا جملے بازی کرنے والوں کو پہنچایا بات دلیل سے ہو تو مزہ بھی آتا ہے لطف بھی آتا ہے بات دلیل سے ہو تو اب دیکھیے ہم تو علی والے ہیں نا یہاں بیٹھ کے میں علی علی کہوں گا تو آپ خوب محظوظ ہوئیے گا بات وہ ہے کہ جب آپ یہاں سے لے کر جائیں تو آپ چوک میں چوراہے میں آپ کہیں کسی سنگت میں اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں دفتر میں کہیں بیٹھیں تو
تو اس بات کو بیان بھی کر سکیں. بے شک مقصد جو ہے وہ میں نے بس اس چھوٹی سی بات کو ہی بنا لیا. مالک کا ذکر تو سبھی کرتے ہیں, آپ بھی اپنی زندگی میں آپ چھین خانے پہ جب آپ کہتے ہیں شکر الحمدللہ, یہ بھی آپ نے ذکر تو کر دیا نا. آپ جب بسم اللہ کہتے ہیں تو اللہ سے پہلے بے ادا کر کے آپ نے علی علی تو کر دیا. بس ایک مقصد بنانا ہوتا ہے. میرا پتہ نہیں کیسے اور کب بس ہو گیا ایسا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ایک روش بدلی میں نے محسوس کیا. میں یہ بات آغاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر چہرے جو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں بزرگ تشریف فرمائے, اور ایک عہد ہے پورا کراچی کا کہ علماء کو, اساتذہ کو سننے کے بعد آپ مجھ جیسے نالائق کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ آپ کا بڑا فن ہے. یہ آپ کی مطلب جس عہد میں قبلہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی علیہ مقامہ, جن کی صرف ہم نے جوتیاں اٹھائی ہیں اور رکھ دی ہیں, اس کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں. تو جس کی جوتیاں اٹھانا بندے کو یہاں بٹھاتا ہے, میں پچھلے دفعہ یہاں تھا تو میں نے بات کی تھی. حرم کی لکیر زندہ ہے. کیا بات ہے؟ ادارے حرم کی لکیر زندہ ہے. اس لکیر کا ہر ایک فقیر زندہ ہے. میری آنکھ سے اوجل ہوا تو کیا ہوا, وہ میری آنکھ سے اوجل ہوا تو کیا ہوا, میرے ضمیر کے اندر ضمیر. آپ زمانے میں پھر دیکھ لیجئے زندہ ضمیر صرف علی والے ہی ہوتے ہیں. اور میں نے قبلہ کی ظاہری طور پر ہمیں چھوڑ کے گئے, مطلب جسمانی اعتبار سے ہمیں چھوڑ کر گئے. قبلہ کو 1 سال ہوا تو میں راولپنڈی میں دربار شاہ چند چراغ میں اشرف پڑھ رہا تھا جب ان کی خبر ملی مجھے. تو اس سال بھی یقیناً نہیں تھا. تو جب آپ برسی کی مجلس کہہ رہے ہیں, سال ثواب کی مجلس کہہ لیں, وہ اپنے اپنے آپ کے لفظوں کے چناؤ ہیں جو آپ کہہ لیں. ابھی صرف میں قرض ادا کر رہا ہوں جو مجھ پر اس شہر میں کے آنے پر لازم ہے. پھر پڑھوں گا جو پڑھنا ہے. تو بس وہ آپ ایک جملے میں لے لیجیے گا. تو وہاں ایک جملہ کہا تھا میں نے, وہ میرا جی چاہ رہا ہے یہاں دہرا دوں. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ضمیر اختر نقوی قبلہ علیہ مقامہ, لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ ضمیر صاحب چلے گئے, انتقال کر گئے, مر گئے, پردہ کر گئے. سب کے اپنے اپنے لفظ ہیں, جو مرضی شہید ہو گئے, جو مرضی سمجھ. میں نے ایک لفظ کہا تھا دربار میں بھی, وہاں قبلہ نے اپنی زندگی میں بہت وقت گزارا, کافی مجالس میں کہا نہیں پڑھی انہوں نے, تو دربار نے بھی بڑا محسوس کیا. آپ تو ان کے ہاتھوں کے پلے ہیں, اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیسے وصول کرتے ہیں. میں نے اپنے تائیں ایک جملہ کہا, ضمیر اختر نقوی نہ گئے ہیں نہ مرے ہیں, شہید, پردہ, جو لفظ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے کریں. میرے عقیدے کے مطابق اور میری نظر سے ضمیر اختر نقوی سب میں تقسیم ہو گئے ہیں. سارے مل کے
آپ ربائی پڑھتے جائیے، جملے لیتے جائیے. اب میرا قبضے کا مضمون تو ہے نہیں، وہ جہاں بھی وہی شروع ہو گیا. اب جیسے جیسے سامعین ہوتے ہیں ان کے چہروں کا نور دیکھ کر، پیشانی پہ مہر ولایت دیکھ کر ویسا ویسا ہو جاتا ہے پڑھنا. اب کعبے نے تو علی کا شکر ادا کیا. مسلمان علی کی ماں کا شکر ادا کریں کہ وہ 13 رجب کعبے میں آ گئے. اگر کہیں گھر رہ جاتی حج کے لیے مسلمانوں کو ابو طالب کے گھر جانا ہے. قرض ہے گلے پہ جو صدا رہے گا، کوشش کریں گے ساتھ لے کے چلیں. صرف بغض علی ہی نہیں، یہ دیکھا ہے عملی طور پر، صرف بغض علی ہی نہیں، علی والوں کا بغض بھی کچھ لوگوں کو جلا دیتا. ایک شاعری کا ایک عہد پورا میرے اتنے قرب میں موجود ہیں. قبلہ جوہر جاٹوی صاحب، مالک آپ کو زندگی دے، آپ کے بیان میں، آپ کے قلم میں مزید تاثیر ولایت عطا فرمائے. ہماری آنے والی نسل بھی اسی طرح فیض یاب ہو. ایک جملے سے آغاز کر رہا ہوں. یقیناً ان ایام کی مناسبت سے آج کیونکہ بعد از اختتام مجلس سرکار بادشاہ مولا سرکار امام حسن الاسکر برآمدگی کی ہے، تو کوشش کروں گا، جیسا کہ میری اپنی بھی کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ جس ذات ذی وقار کے ساتھ دن منسوب ہے انہی پر گفتگو ہو. بے شک سلامت رہے. اور یہ بھی انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے جو سن کر دیکھ کر قبلہ سے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے حاصل کی. ایک جملے سے آغاز ہے. آل محمد میں حسن کے بعد یہ حسن دوسرے حسن ہیں. میں ذات اور اسم کے فرق کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، اور اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ آپ بھی جانتے ہیں. ایک ہوتی ذات اور ایک ہوتا ہے اسم. ذات اسم کی محتاج نہیں ہے. کیا کہنے زیادہ گہرائی تک نہیں، ظاہری بات ہے ایک مجلس ہے تو خمسہ عشرہ ہو تو پھر دھیرے دھیرے رک کے گفتگو کی جائے. ذات اسم کی محتاج نہیں ہے. اسم نہیں تھا، ذات تھی. کیا کہنے. میں نے اصل حسن بادشاہ کے اسم پہ کچھ کہنا ہے، اس کے لیے یہ جس قدر آپ تک پہنچ گیا اتنا ہی لطف اٹھائیں گے آپ، کیونکہ یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر بنا وضاحت کے کہیں میں نے کہہ دیا تو بات گزرنے کے بجائے گزر نہ جائے. کیا کہنے. میں ایسا چاہ نہیں رہا کہ ایسا ہو. اسم نہیں تھا، ذات تھی. اب جب اسم نہیں تھا تو ذات کیا تھی؟ کون تھی؟ اگر اس ایک نقطے پر زمانہ سوچنے کے لیے اپنی زندگی میں سے چند لمحے بھی نکال لے کیا کہنے، تو عقیدہ نہ صرف درست ہو جائے گا بلکہ جتنی بھی باہمی اختلافات ہیں دور ہو جائیں گے. آپ ذات کو کیا کہیں گے؟ کیا کہہ سکتے ہیں آپ ذات کو؟ آخری حد پہ جا کے کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ کہ جو مولا کا فرمان ہے کہ جب تم اس کو اس کے تمام اسما سے پکارنا چاہو تو تم کہتے ہو اللہ. کیا کہنے. بے شک. بادشاہ نے کہا بھئی اس کو ذرا سمیٹیے گا، کیونکہ اب میرا اصول بھی سمجھ لیں، میرا شوق بھی سمجھ لیں، ذوق بھی سمجھ لیں، آج کے دور کا تقاضا بھی سمجھ لیں. میں بات توحید سے شروع کرتا ہوں. کیا کہنے. بے شک. کیونکہ اکثر زمانہ یہ کہتا ہے، آج کے دور میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں جی یہ ولایت پڑھنے والوں کو توحید کا نہیں پتا،
یہ ولایت والا جہاں خطیب ولایت لکھا ہوا ہے، مجھے ولایت پڑھتے ہیں انہیں توحید کا نہیں پتا، ہمیں ہی پتا ہے توحید کیا، اور اگر ہم نے توحید پڑھنا شروع کر دی بڑے بڑوں کو پڑھنی پڑ جائے گی. کہ لوگ یاد رکھیں ہم نے توحید مولوی سے نہیں لی، مولا سے لی ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ جو عبادت ہے وہ زحمت کی حدود تک جائے. ذات تھی، اسم نہیں تھا. پھر اس ذات نے اپنے تعارف کے لیے عالم حروف کو خلق کیا. جب عالم حروف ہوئے تو الف ہوا، تو لام ہوا، پھر ہے ہوا. عالم حروف ہوئے تو میم ہوا، ہے ہوئی، دال ہوئی. عالم حروف ہوئے تو عین ہوا، لام ہوا، یہ ہوئی. تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ عین لام یہ علی نہیں تھا، علی تھا. پڑھ نہیں رہے اور میں شروع ہی یہاں سے کرتا ہوں، کہیں جاؤں بھئی عین لام یہ علی نہیں تھا، علی تھا. میم ہے، میم دال، محمد نہیں تھا، محمد تھے. الف لام لام ہے، اللہ نہیں تھا، اللہ تھا. تو جب یہ نہیں تھے تب یہ کیا تھے؟ سارے جھگڑے ختم ہو گئے. آج کے دور میں بڑی توجہ دیکھو، آج کے دور میں ایک جنگ ہے سب کے مابین، ایک کولڈ وار ہے. بادشاہ کا اسم لکھا جائے، مولا محمد، مولا علی کا، مالک حسن، مالک حسین، کسی نے اوپر لکھ دیا رضی اللہ، ایک شخص نے لکھ دیا علیہ السلام. اور بھیا آپ کسی گواہی دیجیے گا، آپ کو میں سب کی طرف سے، سب کی بانی مشاورت سے، بنا پوچھے مشاورت سے آپ کو جج بنا دیا. آپ بتائیے اب علیہ السلام والا رضی اللہ والے کو کہہ رہا ہے تو غلط، رضی اللہ والا علیہ السلام کو کہہ رہا ہے تو غلط. اچھا ابھی ان دونوں کی جنگ ہو رہی تھی، ایک تیسرے بھائی سمجھ گئے، انہوں نے اوپر لکھ دیا صلوات اللہ. ابھی ہم سوچ رہے تھے یہ کیا ہے، ایک سوتے بھائی آگے انہوں نے لکھ دیا جل جلالہ. اور یہ بھی سنتا بھائی میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھے کا ذمہ دار ہوں. کیا کہنے مطلب کا سمجھتے ہیں آپ سلامت رہیے. اب ایک بھائی نے لکھ دیا جل جلالہ. اب صلوات اللہ والا جل جلالہ کو دیکھ رہا ہے، جل جلالہ والا صلوات اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کریں کیا. مجھے ایک بات بتائیے، رضی اللہ ہو، علیہ السلام ہو، صلوات اللہ ہو یا جل جلالہ ہو، یہ علی، حسن و حسین و مولا محمد کے اسم پر کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیا کہنے. یہ سوچا ہے؟ میری کوشش یہ ہے، دیکھیے جب گتھی الجھ جائے نا ڈور کی، تو جو بڑے لوگ ہیں نا، جو سمجھدار لوگ ہیں، بزرگ، وہ بہت ہی غور سے چھوڑتے نہیں ہیں. پہلے ایسے ایسے دیکھتے ہیں سرا کہاں ہے، پھر پکڑ کے نا سرا بچے کو پکڑ لو بیٹا اس کو کھینچتے جاؤ. کیا کہنے سرے کو کھینچتا ہے، ڈور سلجھتی جاتی ہے.
ہمارا معاملہ آج کل یہ ہے کہ ہم نے سرا پکڑا نہیں ہے، بس ڈور کو ایسے کیا جا رہا ہے، الجھے جا رہی، میں سرا دے رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں، اس کو کھینچیے گا، ساری الجھنیں سلجھ جائیں گی۔ یہ بتائیے مولا کے اسم پر رضی اللہ علیہ السلام صلوات اللہ جل جلالہ یہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ جتنا مرضی سوچئے، صبح صادق ہو یا 1 سال بعد آ کے مجھے بتائیے گا، جواب آپ کا لگ بھگ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہی ہوگا کہ یہ مولا کے اسم کا حسن ہے، ہم مالک کے اسم کو مزید زیادہ احسن اچھا بڑا کر کے لینا چاہتے ہیں کہ مولا یہ ہے، مولا یہ ہے۔ تو ذرا مجھے اتنا سوچ کے بتاؤ، جب رضی اللہ نہیں تھا علی کیا تھا؟ جب علیہ السلام نہیں تھا علی کیا تھا؟ جب صلوات اللہ نہیں تھا علی کیا تھا؟ جب جل جلالہ نہیں تھا علی کیا تھا؟ اب کراچی والا مجھ سے پوچھو نا گور بھائی کہ میں علی کا اسم لکھ کر اس کے سر کا تاج لکھنا کیا پسند کرتا ہوں؟ جو لکھو گے وہ علی کے سر کا تاج ہی ہوگا نا، رضی اللہ ہو، علیہ السلام ہو، جل جلالہ ہو یا صلوات اللہ۔ میں کچھ بھی لکھنے سے زیادہ علی کے سر کا تاج بنا کے علی کے اسم پر لکھوں گا فاطمہ۔ شریقۃ الحسین چلو میں لکھ رہا ہوں، میں نے مثال دے دیا۔ اگر تاج بنانا ہے، اگر فخر بنانا ہے تو ولایت کے سر کا تاج عصمت الہیہ ہے۔ مجھے 5-7 منٹ لگ گئے یہاں پر، لیکن اس کے نتیجے میں ایک ایسی بات آپ تک پہنچی کہ کم از کم سوال تو ہے نا۔ اب پھر میں سوچیے گا، ذات اور اسم اور اسم ذات کی پہچان کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ذات پہچانی جائے، یہ کون، یہ کون، یہ کون، یہ کون۔ ذات بتاتی ہے میں کون، بھائی کیا کہنے میں کون، میں کون۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کی میں کس کس کو دیکھتے ہیں۔ بھائی کیا کہنے، مشکل ختم ہو گئی بس، اس میں آسان گفتگو ہے، لیکن یہ پہنچانا ضروری تھا، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا میری طبیعتاً جملے بازی کا میں عادی نہیں ہوں کہ میں ڈائریکٹ جملے کہتا تو بات وہی ہو جاتی۔ بنیاد بتا دی، اب اس کے بعد میرے لیے چلنا اور آپ کو میرے ساتھ چلنا آسان ہے۔ ذات کی پہچان کے لیے اسم، جب وہ تھا وہ کون وہ ایسا وہ کہ کائنات کے سارے اچھے اسم اسی کے ہیں، اور وہ ایسا وہ کہ اس پہ اسم کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ سیدھا بیان کر رہا ہوں میں، مل کے حیدری، سارے اچھے اسم اسی کے ہیں، وہ ایسا وہ کہ اس پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اب یقیناً کراچی میں اگر جملہ ضائع ہو گیا تو پھر پاکستان میں زیدی کہیں نہیں پڑھنے کا یہ جملہ۔ ارے بھائی جس پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا اس پہ جسم کا اطلاق کہاں ہوتا؟ مولا کا تو جسم ہے، مولا کو تو زخم لگے، مولا کو تو شہادت ہوئی، تو مولا کا تو نام بھی ہے پھر علی، کیا کہنے، ہے نا؟
مولا کا تو نام بھی ہے حسن، مولا کا تو نام بھی ہے حسین، اور وہ کہہ رہے مجھ پر اسم کا اطلاق نہیں ہے۔ زمانہ سوچے تو صحیح، ذرا پڑھ لیں، کاش لوگ سننے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ آپ کے مکتب کی اساس کتابوں میں بڑا نام ہے، علامہ رجب البرسی مشارق الانوار میں انہوں نے کمال حدیث بادشاہ کی لکھی۔ اسرار پہ اگر وہ ایک حدیث کا سرا بندہ پکڑ لے تو اسرار کی ایسی کائنات میں چلا جائے گا کہ اس کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ واپس آئے۔ مالک نے کہا ذات کی معرفت، اب جب ذات کہہ دیا تو ذات کہہ دیا، ذات کی معرفت اسم کے انکار سے شروع ہوتی ہے۔ سوچیے گا میں نے پہنچایا کہا بادشاہ نے اسم کے انکار سے شروع ہوتی ہے۔ آپ رحمان جب تک پکار رہے ہیں تو اس میں رحمان کی معرفت ہے، ذات کی معرفت تب ہوگی جب کہو گے تھا رحمان نہیں تھا۔ کیا کہنے تھا رحمان نہیں تھا، تو تھا رحیم نہیں تھا، تو تھا کریم نہیں، بھئی یہ اسما نہیں تھے لیکن تو تھا۔ بھئی وہ جیسا تھا ویسا ہے، جیسا ہے ویسا رہے گا۔ اللہ کے ہاں اس ذات کے ہاں تغیرات نہیں ہیں، حیت، مائیت، کیفیت، نوعیت، وہ ان تمام چیزوں سے پاک و مبرہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہے مجھے اسماء الحسنی سے پکارو۔ آپ آباد رہیے، آپ کی سماعتوں کو میرا سلام ہے۔ اساتذہ کو سننے کے بعد ہی یہ ذوق سماع 20 منٹ بعد میں نے اب وہ جملہ کہا ہے کہ جس کی بنیاد پہ مجھے پڑھنا ہے۔ سمجھے 20 منٹ تمہید ہو رہی تھی، ایسے بھی بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ نہیں تمام تمہید خاموشی سے ہو، لیکن ابھی تک یہ تمہید ہو رہی تھی۔ وہ کہ جس کا کوئی اسم نہیں ہے، نہ ہی اس کو اسم کی حاجت ہے، بے شک بھائی واہ 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 نہ ہی اسم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے اس کو اسم کی ضرورت ہے یا حاجت ہے، باقی کا تو پتہ نہیں، ایک اسم پھر اس پر صادق آئے گا ہی، کیا؟ بے نیاز، ساتھ بھائی واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے چاہیے شک اس کو، بھائی بے نیاز ہے، اسے تو اسم کی حاجت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ اللہ، فقط اللہ، صرف اللہ، بس اللہ کہنے والوں کو آج زیدی یہاں کراچی میں اس سالانہ مجلس میرے بادشاہ ولی العصر کے پاک بابا سے منسوب اور آل محمد کے اس پاک بابا سے منسوب بارگاہ کے در اطہر پہ بیٹھ کے یہ جملہ اعلانیہ کہہ رہا ہے، اللہ اللہ، فقط اللہ، صرف اللہ، بس اللہ اور اللہ ہی اللہ کہنے والوں کو یہ بتا دو، جب وہ اللہ تھا لیکن الف لام لام ہے یہ والا اللہ نہیں تھا، ساتھ تھی اللہ نہیں تھا، تو کیا ہوا؟ اس نے اپنے نور سے نور کو صادر کیا۔ اپلو ما خلق اللہ نور انا والین من نور واحد، میں اور علی، یعنی اس نور سے نور ہوا، وہ محمد ہوا، وہ علی ہوا۔ پھر طرفین میں حدیث ہے، پھر کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ ذات بولتی یہ بولے کیا؟ تو اللہ۔ میں بات دے رہا ہوں آپ کو، خدا کی قسم، ہاتھ اٹھا کے ہو بھائی، کیا کہنے، واہ واہ
ان سب نے مل کے کہا فاطمہ. آپ کو سلامت رکھے. چڑھانے والی ماں کو سلام ہے میرا خدا کی قسم. انہوں نے کہا تو اللہ فضائل اللہ کے پڑھے. اللہ نے مولا محمد کے پڑھے محمد. اللہ نے علی کے پڑھے علی. یعنی محمد و علی نے کہا اللہ اللہ. اللہ نے کہا علی علی. پیش نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ آسان کتنا حلوہ بنا دیا میں نے. بھوکے مار کے ٹھنڈا بھی کر رہا ہوں. بھائی کیا کہہ لے. واہ 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 واہ. بھوک کو سمجھ گئے ہوں تو میں داد دیا. آپ آ گئی تو اللہ. یعنی یہ فضائل اللہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے محمد علی حسن حسن حسین حسین. لیکن پھر یہ سب مل کر کہہ رہے ہیں فاطمہ. خدا کی قسم اس بارگاہ کی تاریخ لکھنا. آخری پنے کی آخری سطر پہ زیدی کا یہ جملہ لکھ دینا ضائع نہ کرنا. میں لاہور تک واپس بڑا دکھ لے کے جاؤں گا جس کی مجھے قطعاً امید نہیں ہے. توجہ. انہوں نے فضائل پڑھے اللہ اللہ. اللہ نے کہا محمد محمد علی علی حسن حسن حسین حسین. ان سب نے مل کے کہا فاطمہ فاطمہ. یعنی یہ سب مل کر جس کے فضائل پڑھے اسے فاطمہ کہتے ہیں اور فاطمہ جس کے فضائل پڑھے اسے ابا. یہ بھی پڑھیے گا. تو میں نے مالک سے خیرات کی مانگی ہے. مالک اب ترتیب جیسے جیسے عطا کر رہے ہیں اپنی اپنی جو بھی آپ کی فرمائشیں لیجیے گا. وقت نہیں دیتا میں کسی کو. بھائی کیا کہہ لے. جی بسم اللہ. آپ آباد رہیے. جتنی محنت سے آپ اور میں یہاں تک آئے ہیں نا اسم اور ذات اسے ذہن میں رکھیے. انہوں نے فضائل پڑھے اس نے پڑھا بی بی جس کے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. غلاف پہ ہاتھ رکھ کے میں قسماً کہہ رہا ہوں. آپ یقین مانیے مالک بڑے بول سے بچائے. آپ بزرگوں کی دعائیں مالک کی عطا. عباس میرا بیٹا اسے عنوان رکھو اشرا پڑھ لو. اتنی وسعت ہے اس میں. ایک بیوی کا
بے شک واہ اسے واہ سمجھو پہلے مجھے جملہ کہنا ہے. واہ 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 واہ. جس ماں کی آغوش میں اولاد نہ ہونا وہ ہر ایک کے بیٹے کو دیکھ کے کہتی ہے میرا بچہ. اور جس کی آغوش میں حسن وہ آتا ہے عباس میرا. کیا کہنے آدمی کشکول ہے اٹھا کے حیدری. کیا کہنے اسی نہج کو جلدی سے بتائیے تاکہ یہ ربط مکمل ہو اور اسی ربط میں آگے بڑھ جاؤں جہاں مجھے آپ کو لے کے آنا ہے. اس ذات کا ہوتا ہے, ذات نہ ہو اسم کس کا؟ بے شک بے شک بے شک. کس کام کا؟ اور یہ تو بادشاہ نے لکھا خالی اسم کی عبادت کی. ہاں, اسم کی عبادت نہیں ہوتی. ایسے ہی کہ جیسے مٹی گارے کے بنے ہوئے بت کو سجدہ کرنا کفر ہے, لیکن ظاہری طور پر مٹی گارے سے ہی بنے کعبے کی طرف سجدہ کرنا. بھائی کیا کہنے واہ 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 واہ. اگر کعبے کو ہی بیت اللہ بامعنی اللہ کا گھر سمجھ کے سجدہ کیا پھر فرق کیا رہ گیا ہے؟ اللہ مقام ہے. بے شک بے شک بے شک. مقام نہیں ہے نا. اچھا جب بھی معراج پڑی جائے نا, بابا جسے جھکا کیا وہ حیدر کی ماں نہیں؟ بابا جسے جھکا کیا وہ حیدر کی ماں نہیں؟ کیا آج بھی دیوار حرم بے نشان نہیں؟ کیا مان لو کہ کعبہ کسی اور کا ہے گھر, یا یہ کہو کہ میرا خدا لا مکان ہے؟ معراج جب بھی پڑی جائے نا طرفین میں, اہل سنت کے ہاں یا ہمارے ہاں, ایک مقام پر پہنچ کر آپ یقین کیجئے دل سے دعا میرے بھائی کے لیے, کیا کمال ادب کے ساتھ کیا کمال فضائل مخدومہ کے بیان کیے کہ جب دو کمانوں کا ذکر مقام او ادنا. اب ظاہر بات ہے یہ عنوان نہیں ہے لیکن ایک جملہ آپ تک پہنچانا ہے. بسم اللہ. او ادنا دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ, یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ بھائی کیا کہنے. دیکھیں قرآن پڑھنا اور ہے, قرآن فہمی اور ہے. بھائی کیا بات ہے. بے شک. کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا. بھائی کیا کہہ رہے. پڑھنے کے لیے ہے, عمل کرنے کی کتاب ہے, ختم ہی کر دیا. غور کیجئے, قرآن خود کہہ رہا ہے غور کرو, ٹھہرو, رکو, پڑھو. وجہ کیا؟ دو کمان اس سے بھی کم. بات معراج کی ہو رہی ہے, بیچ میں کمانے آ گئی. کیا بات ہے. بات مالک جانے یہاں تک آ گئی, اور کیوں آ گئی یہ آگے مجھے بھی پتہ چل جائے گا کیوں آ گئی. ابھی تک میں بھی نہیں جانتا, سچ مانیے کیوں آ گئی, لیکن اس میں پیچھے کا تو ربط ہے, آگے کا کیا ہے یہ آگے بڑھوں گا تو پتہ چلے گا. دو کمان اس سے بھی کم. آپ جانتے ہیں عرب میں ضرب المثل بڑی عام مثالیں دیا کرتے, یہی وجہ اللہ بھی قرآن میں مثالیں دکھے بات. یہ بھی مثال دی ہے اللہ نے. بھائی کیا کہنے. اللہ مثالیں دے دے کر علی کی ولایت کے منکروں کو مثل دیتا ہے. بے شک. بے شک. یہ میں یہی پڑھ سکتا تھا بس. بھائی کیا کہنے. جہاں جملوں کی لطافت. دو کمانے عرب میں جب یہ او ادنا یعنی دو کمانوں کا ذکر ہوتا تھا نا, تو میں آپ کو بتلاؤں. کمان جو ہے نا یہ ایک بازو ہے نا آپ کا پورا, یہاں دہلی سے یہاں تک پورا بازو, یہ ایک کمان ہے. یعنی کمان کا جو سائز ہے وہ یہ ایک بازو جتنا ہوتا.
ایک بازو کو کمان سے تشبیہ دی جاتی ہے، کمان کو بازو سے تشبیہ دی جاتی، دو کمانیں یا اس سے کم کا فاصلہ مقام او ادنا، اس کے معنی کیا ہے؟ آپ کبھی اپنے کسی بچھڑے ہوئے دوست یا بچھڑے ہوئے بھائی سے ملے ہوں، کیا انداز ہوتا ہے؟ پھیلاتا ہے، آپ کی جانب بڑھتا ہے، آپ ہاتھ پھیلاتے ہو، اس کی جانب بڑھتے ہو، ایک خاص مقام پہ آ کے آپ کے اور اس کے ہاتھ جب ایک دوسرے سے مس ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں او ادنا، دو کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ۔ بھئی اب یہاں سے تو محمد کے ہاتھ تھے، وہاں سے دکھا کس کے ہاتھ؟ ہاتھ نہیں تھے تو او ادنا قائم کیسے ہوگا؟ دو ہاتھ، یعنی یہاں سے مالک محمد کے ہاتھ اللہ کے ہاتھوں سے مس ہوئے، بیت اللہ سے مس ہوئے، بھائی انہی ہاتھوں سے مس ہوئے جنہوں نے آدم بنایا۔ قرآن کی دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن تو اس دن کی تلاش میں ہے جب یہ فضائل پڑھنے پہ کوئی کھڑا ہو کر یا چلو بعد میں ہی صحیح پوچھے کیسے، پھر کہوں بھیا اب یہ جا کے ذرا کہیں لکھواؤ کیسے، تو پھر اس پہ قرآن کی آیت لکھواؤ، اللہ کہہ رہا میں نے دو ہاتھوں سے بنایا۔ یہ بات اب کہیں اور چلی جائے گی، اس کو یہیں پہ روک لیجئے، موضوع پھیل نہ جائے۔ ذات اور تعظیم اور ادب سے ایک ہوتی ذات اور ایک ہے اس کا اسم۔ اسم ذات کا ہے، ذات نہیں ہے اسم، بے شک لیکن ذات ہے، اسم نہ بھی ہو بے شک تو ذات تو ہے نا۔ جب اسم نہ ہو ذات ہو تو پھر ذات کہتی ہے کنت کنزل مخفی۔ مسکراہٹ کو ہمیشہ قائم ہونا ہے۔ میں کیا کہنے، واہ 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 واہ، خزانہ کون سا خزانہ تھا؟ چھپا ہوا۔ ہمیشہ اب میں کیا کروں؟ ایک مولوی نے جگہ جگہ ڈنڈیاں ماری۔ اچھا اب یہ میں بتا دوں معذرت کے ساتھ، جب میں مولوی رہوں نا تو میں پھر وہی کہتا ہوں کہ نکتہ چینی میری عادت ہے، نہ تنقید میرا خاصا ہے۔ مولوی مولوی ہوتا ہے، نہ وہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے، نہ وہابی ہوتا ہے نہ دیوبندی ہوتا ہے، کیا کہنے، لیکن وہ سنیوں میں بھی ہوتا ہے، شیعوں میں بھی ہوتا ہے، وہابیوں میں بھی ہوتا ہے، دیوبندیوں میں بھی ہوتا ہے، اور دو قبلہ ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے، یہودیوں میں بھی ہوتا ہے۔ وہ جو ایک وحدہ لا شریک کو 360 بنا دے اسے مولوی کہتے ہیں۔ تاریخ میں دیکھیے گا 360 کا سلامت رہیے۔ کن تو کام کرنا، میں چھپا ہوا نہیں۔ اب کسی پڑھے لکھے سے پوچھئے گا، وقت نہیں ہے، ورنہ اس سے کبھی عنوان بنا کے پڑھنے کا موقع ملا تو تفصیل پڑھ دوں۔ میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، ظاہر ہوں تو کیا ہوا؟ اس کے بعد ہی تو یہ ہوا جو میں نے پڑھا، تو اللہ محمد علی حسن ایک ہیرا کوہ نور ہی ہو، خزانہ نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کہتے ہی خزانے کو ہے۔ بھائی کیا کہنے، ایک مجلس میں خمسہ ہے، ریکارڈنگ سنیے گا تو پتا چلے گا، ایک مجلس میں خمسہ ہے۔ بھائی واہ واہ واہ، ایک ہے ذات اور ایک ہے، ابھی جب میں نتیجہ دوں گا تو آپ خود کہیں گے جی صاحب آپ 1 گھنٹے سے عنوان ہی پڑھ رہے ہیں جو آپ نے کہا تھا۔ بھائی کیا بات ہے، بس آپ کہیں گے، آپ سلامت رہیے جی، بسم اللہ میں نوکر۔ ذات اور اسم فرق، ذات بڑی ہوتی ہے اسم سے، بے
شک ذات کا ادب اسم کی بنسبت زیادہ لازم ہے. ایسا ہی ہے نا. تقابل آل محمد میں حرام ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک آل محمد میں کبھی چھوٹا بڑا بے شک بے شک یہ بے تلاش کرنے شک کی کوشش نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ. ہاں بے شک کوئی چھوٹا بڑا نہیں. آل محمد میں رشتوں کی بنیاد پہ احترام نہیں ہے، ہاں سنو سال کی بنیاد پہ احترام نہیں ہے. بے شک. یا 60 سال والے سے لے کے 6 مہینے والے تک جو بھی ہے محمد ہے. بے شک واہ 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 واہ. بے شک بے شک بے شک کلنا محمد، کلنا محمد، سارے محمد. بے شک بے شک واہ. اور اس ذات خود تشریف لا رہی ہیں. واہ 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 واہ. محمد اٹھ کے کھڑے ہو. ایئرپورٹ جا رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہو ابھی تک جملہ دہراتا ہوں پھر آگے نتیجہ دوں گا. پہلے جملہ سمجھ لینا کیا کروں. جملہ ممبر کے تقاضے ہیں، کچھ تو مجبوریاں ہیں، ان کو بالائے طاق نہیں ڈال سکتا میں. ذات خود تشریف لا رہی ہے. واہ 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 محمد اٹھ کے کھڑے ہو. واہ 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 واہ. ایسے میں مالک محمد کو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، باپ پر بیٹی کا ادب تعظیم لازم واجب نہیں ہے، بیٹی پر باپ کی ہے. تو رسول اللہ نے جواب دیا خبردار، یہ بیٹی نہیں آ رہی، عزت اللہ. آپ سلامت رہو، مولا آپ کی زندگی کرے، مالک آپ کو ولایت عزاداری، مالک نسلوں میں جاری و ساری. اللہ کی عزت آ رہی ہے، عزت اللہ آ رہی. میں اللہ کی عزت کے ادب میں کھڑا ہوں. اتنا جملہ پڑھ کے مڑ جاتے ہیں سب، میں نہ مڑوں گا کہ بلا. بیٹی آئی ہیں، بیٹی نہیں، عزت اللہ. مالک محمد اٹھ کے کھڑے ہوئے، تشریف لائی. مالک نے مسند چھوڑی، جہاں مولا بیٹھے تھے وہاں بٹھایا. ایسے نہیں اپنی دوش کی ابا اتار کے بچھائی، اس پہ بٹھایا. ایسے نہیں، اب دیکھنا میں نے کلیجہ، ایسے نہیں. جب تک اللہ کی عزت بیٹھی ہے محمد کھڑے ہیں. حلق سے میڈے تک یہ جملہ نہیں اترتا تو بتا دوں قبلہ، بادشاہ محمد نے خود کہہ دیا بیٹی نہیں آ رہی، اللہ کی عزت آ رہی ہے. تو رسول اللہ پہ لازم ہے نا اللہ کی عزت کی عزت. اللہ کی عزت کی عزت رسول اللہ نہیں بتائیں گے، دور کون بتائیں؟ سن لیا کون؟ ذات. میں یہ پہنچا دوں، مخدومہ ہی مدد فرما سکتی ہیں کہ یہ جیسا میرے دل میں ہے ایسا آپ تک پہنچ جائے تو میرا مقصد پورا ہو گیا. ذات آئی تو بادشاہ کھڑے ہو، ذات بڑی ہو، اسم ذات کی بنسبت، اسم ذات کی بنسبت. اب ذات نہیں آئی، یاد رکھنا کلنا محمد. جیسے محمد عظمت میں ویسے علی، ویسے حسن، ویسے حسین، ویسے ہی سید سجاد. اب سجاد کے سامنے ذات نہیں آئی، کسی نے صرف اسم لیا. عباس اٹھ کے کھڑا. سرکار عباس کے فضائل سنو، بات
صرف یہی نہیں کہا تو قیامت تک یہ اسم لیتا رہے گا، حجت اٹھ کے کھڑی ہوتی رہے. اسم کی تعظیم بتائی ہے، ذات کیا. اچھا دیکھیے مجھے ایک پوری منزل طے کرنا ہے تو میرا ساتھ دیجیے گا تھوڑا سا. پوری ایک منزل اور اسی منزل کے اندر نتیجہ پہنا ہے اس میں. اور دیکھیے یہ مالک سرکار غازی بادشاہ کے علم کے پھریرے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ یہ اس انداز میں مجھ جیسا نالائق یہ پڑھ پاتا ہے. نہیں پتا ہوتا آیا ہوں تو کیا پہنچانا. یہاں بیٹھتا ہوں آپ کے حصے کی جو ڈاک آتی ہے وہ ڈاکیا بن کے آپ کو دینا شروع. کیا کہنے وہ آپ وصول کر لیتے ہیں. بصورت دیگر ڈاک کی دوسری طرف لکھا ہے وصول نہ کرنے کی صورت میں واپس لے آئے. آپ کا نصیب ہے، آپ لے لیتے ہیں، آپ سلامت رہیے. اور جب جب یہ ڈاک وصول کرو مالک کا شکر کرو، ماں کے جا کے قدم چومو. بادشاہ صادق سے ایک شخص نے سوال کیا تھا مولا ذرا جواب دیجیے گا. کب پہلے یہ بتا ابھی کہاں جا رہا تھا؟ کہ مولا ادھر جا رہا تھا وہ دربار میں اس سے پوچھنے. کیوں؟ اس نے اعلان کیا جو مجھ سے آ کے پوچھے گا اس کو کچھ نہ کچھ میں ساتھ تحفے میں ملے. اسی دن سے غور بھائی مجھے پتا چل گیا یہ روش کہاں سے چلی ہے. آج بھی پوچھنے پہ کچھ لوگ کیا کہہ لے. واہ 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 واہ. مولا مالک آپ کو زیارات پر کربلا اور نجف جانا نصیب کرے تاکہ آپ کو مالک کی زیارت کے ساتھ میرے اس جملے کی شرح بھی سمجھ میں آئے. آپ سلامت رہیے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. مولا وہاں پھر کہا یہاں کیوں آیا؟ کہ مولا ایسی بس جا رہا تھا بیچ راستے میں خیال آیا. کہاں جا رہا ہوں؟ پلٹ کے آ گیا. کہ گھر جا کے اپنی ماں کا شکر ادا کر. وہ اگر اس رات بیچ راستے سے واپس نہ آتی آج تو بھی نہ. آپ سلامت رہیے. آپ آواز رہیے. بس آئیے تیزی کے ساتھ واپس آتے ہیں. منطقی آخری صرف انشاءاللہ آپ دعا فرمائیے مالک اس کو یہاں پر مکمل ہو جائے. ذات اسم ذات آئی بادشاہ اسم آیا یعنی ذات کے آنے پہ محمد اٹھ کے کھڑے ہو. پھر اسم کے آنے پر محمد اٹھ کے کھڑے ہو. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. مولا محمد سے لے کر مولا محمد تک سب محمد. ذات آئی محمد مولا اٹھ کے کھڑے ہوئے. اسم آیا محمد مولا اٹھ کر. کیسے پتہ چلے گا عباس ہیں کون؟ اسم آیا ہے محمد اٹھ کے کھڑے ہوئے. اسم آیا اپنے وقت محمد اٹھ کر تعظیم بجانا رہے. اگر کائنات میں مجھے میری زندگی کے آخری لمحے کی خبر دے کر کہا جائے کہ حسین کے لیے ایک جملہ کہہ اور پھر بس، یہ علم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ جملہ کہہ کر پھر بس. میرے پاس ابھی تک میرے عقیدے میں اس سے آگے کچھ نہیں. پوچھو زیدی سے تیرے عقیدے میں حسین کون ہے؟ میں کہوں گا جس کے سامنے عباس عباس ہو کر ایسے کھڑا ہو اسے حسین. بس ہو گئی مجلس. اور اب دیکھیے میں کس رب سے آپ کو کہاں لے کے آیا ہوں. اس کو نہ چھوڑیے گا اور پھر جا کر آپ گواہی دیجیے گا اور اپنے تائیں بھی سوچیے گا. اور مالک کہ جتنی دیر پڑھا ہے میں نے 1 گھنٹہ کیا یہی نہیں پڑھتا رہا؟ بڑی توجہ. کون حسین؟ جس کے سامنے عباس اسے حسین جسے عباس کہے گا مولا آقا حکم. یاد رکھیے گا بڑی باریک جگہ پہ کھڑا ہوں. بس اپنے جذبات کو اپنے تھوڑا سا قابو میں رکھ کے یہ
2 منٹ صرف 2 جملے ہوں گے، ان کو وصول کیجئے، پھر انشاءاللہ مصائب اور مصائب کی تمہید میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ سب آج اس تاریخ میں کیوں پڑھا ہے. بڑی توجہ رکھیے گا. مولا عباس، حسین بادشاہ، حکم آقا مولا، آقا مولا سید آقا بادشاہ. مولا حسین نے ساری ظاہری حیات طیبہ میں حجرے کی سرگوشی نہیں ہے، کسی کے کان پہ میں نے منہ نہیں رکھا کہ آپ جا کے کسی چوک میں انچولی میں کھڑا کر کے پوچھو گے بتاؤ تو مگر جاؤں گا. ممبر پر بیٹھ مائک پر موڑ ڈنکے کی چوٹ پر کر ساری ظاہری حیات طیبہ مولا حسین کو سرکار ابوالفضل کو کہنا نہیں پڑا عباس یہ کر دو. اگر تو آپ تھک گئے ہیں تو پھر تو میں یہ 2 منٹ خدا کا واسطہ یہ پوری 1 گھنٹے کی محنت ان 2 منٹوں میں ہے. ساری حیات طیبہ مولا حسین کو کہنا نہیں پڑا عباس یہ کر دو. یہ ایسے جتنے بھی جملے آپ سنتے ہیں نا وہ خطبہ علماء ذاکرین کی ذاکری یا خطابت میں وہ اختیاری جملے ہیں جو خود سے اختیار کر کے پڑھ دیے جاتے ہیں. ورنہ اگر آپ رجوع کرو گے مقتل سے لے کے تاریخ تک تو حسین نے کبھی کہا نہیں ہے، کبھی کہا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، حسین نے کبھی کہا نہیں ہے کہ عباس یہ کر دو. اس کی ایک دلیل بھی دے دوں پھر جملہ لینا. سرکار مولا حسین 2 محرم کو آئے نا کربلا تو حر نے کیا کیا تھا؟ راستہ روکا حسین کا. کتنی بڑی گستاخی تھی. کیا کیا حر نے؟ آپ نے توجہ نہیں کی. حسین کے ساتھ عباس کھڑے ہیں. عباس کے ہوتے حسین کا راستہ روکا اور حر پھر بھی زندہ ہے. ذرا سمجھو، حسین کا راستہ روکا اور حر پھر بھی زندہ ہے. وجہ کیا ہے؟ حسین نے کہا نہیں، بس چاہا تھا زندہ رہے. عباس نے زندہ رکھا. نشان ہے جتنے بزرگ تشریف فرمائے، گور بھائی تشریف فرمائے، قائم بھائی آپ یقین مانیے آپ نے ہاتھ اٹھا کے داد دی. یقین کریں مجھے اس ٹائم یہ محسوس ہو رہا ہے آپ تمام قبلہ کو سنتے رہے، ڈاکٹر صاحب کو، بھیا کو، لیکن مجھے یقیناً یہ لگ رہا ہے آپ کے اس انداز میں داد دینے سے کہ بھیا نے اس ٹائم مجھے داد دی، اس وقت انہوں نے مجھے داد دی. حسین نے چاہا تو عباس نے زندہ رکھا. جب وہ کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے. ہر دفعہ کہتا کن ہے، ہوتا الگ الگ کیوں ہے؟ کراچی میں نے اگلی مجلس کا عنوان دیا ہے، نام لو. کہتا کون ہے؟ انشاءاللہ 25 کو 25 ربیع الاول کو انشاءاللہ وہ جہاں پچھلے سال کیا جگہ کا نام کیا ہے؟ یوسف پلازا، وہیں پہ انشاءاللہ جہاں پچھلے سال مولا سرکار وہ سرکار ابو طالب کی مجلس تھی، وہاں پہ اس سے آگے گفتگو جہاں مالک لے گئے. کہتا کون ہے؟ ہر دفعہ کون. کبھی انسان ہو جاتا ہے، پھر کون کہتا ہے، کبھی جن ہو جاتا ہے، وہ پھر کون کہتا ہے پہاڑ ہو جاتا ہے، وہ پھر کون کہتا ہے پانی ہو جاتا ہے، وہ پھر کون کہتا ہے زمین ہو جاتی ہے، وہ پھر کون کہتا ہے آسمان. بھائی کون ایک ہے، کون الگ الگ کیوں ہے؟ کون ایک ہے، کون الگ الگ کیوں ہے؟ بتاؤں کیوں ہے؟ اس کے ارادے میں تھا اب انسان ہوگا تو وہ ہوا، اب جن ہوگا تو
کن سے جن ہوا انسان نہیں ہوا. اس کے ارادے میں تھا کہ مرد ہوگا تو مرد ہوا. اس کے ارادے میں تھا عورت ہوگا تو عورت ہوا. یہی تو کر کے بتایا تھا. حسن نے کون نہیں کہا تھا. شرم نہیں آتی عورت ہوگا. ساری رہا مالک آپ کو سلامت رکھے. بس آخری منٹ ہے, ایک دو جملے جو 6 منٹ میں ہیں آپ کے حصے کو وہ لے لیجئے, کیونکہ میں اپنے کاسے میں کوئی بھی شاید واپس نہیں لے کے جانا. بھائی میری اپنی لالچ ہے, خالی ہوگا اگلا ملے گا. آپ سلامت رہیے. کون وہی فیکون الگ الگ ارادے میں ہے, ارادے میں ہے, ارادے میں ہے. حسن بادشاہ نے کون نہیں کہا. کیا بات ہے. عورت ہو جا, شرم نہیں آتی. بھائی سارا دربار تھا نا, سارا دربار تھا. کوئی پوچھتا کسے کہہ رہے ہیں, کسے شرم آنی چاہیے. جب تک شرم نہیں آتی عورت ہوگا. اب جو دیکھا لباس سمیت خد و خال سمیت جو تھا وہ تھی ہو گئی, جو گھر تھی وہ تھا ہو گیا. اسے کہتے ہیں ارادہ الہیہ. جیسا ارادے میں ہو ویسا ہوتا ہے. اللہ کے ارادے کو علی کہتے ہیں, حسین کے ارادے کو عباس. لیکن میں بتلا رہا ہوں آپ کو, حسین ایسے ارادے بھی کرتا ہے. حسین ایسے ارادے بھی کرتا ہے جو ادھر ہے ہی نہیں. کیا کراچی والوں کو مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے. بھائی حسین ایسے بھی ارادے کرتا ہے جو ادھر نہ ہو, ورنہ راہب کے بچے وہاں دکھاتا ہے. حسین کے ارادے ایسے بھی ہیں. ایک اور بتا دوں بھائی, حسین کے ارادے ایسے بھی ہوتے تو وہاں نہ ہو, ورنہ فہرست میں جان کا نام دکھا. حسین نے چاہا ہے. اندازہ ہوا ایسے تاسا اتنے سے وقت میں. اب حسین کیا, کہاں سے بات چلی؟ ذات, اسم, اللہ, علی, کن فیکون. وہاں سے ہوتی 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 کہاں آئی ہے؟ مخدومہ عالیہ, عباس, پھر عباس سے حسین آگے. اب تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا, ایک ہوتی ہے ذات. دیکھیے خطابت کے معاملے میں نے قبلہ کی جوتیاں اٹھا کے نا پھر بادشاہ سے یہی دعا کی تھی, استاد دنیاوی طور پر چاہیے, وہ میں نے مان لیا, ٹھیک ہے, لیکن اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں خود کو ان کا شاگرد کہہ سکوں. جس دن اہل سمجھوں گا تب ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں. ابھی اہل نہیں سمجھتا خود کو میں کہ ان کا شاگرد بھی کہوں خود کو, ہو کر نہیں کہتے. حسین اسم, حسین اسم کتنا بڑا ہے. ساری زندگی ہو گئی آپ کو کہتے یا حسین, یا حسین, مشکل وقت ہے تب بھی کہتے یا حسین. ساری زندگی ہو گئی. اندازہ کچھ ہے تھوڑا سا, ابھی میں نے تھوڑی دیر پڑھا, کیوں ذرا ریکال. حسین
حسین کو کتنا بڑا حسین، کتنا بڑا حسین، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے حسین کہ اگر حسین کہہ دے اللہ اکبر وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ آپ سلامت رہیے، میرا سلام ہے آپ کو۔ اتنا بڑا ہے حسین کہ اللہ اکبر سے وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ یہ میرا تکبر ہے، حسین کا اتنا بڑا حسین، ایک خدا ہے حسین اسم، اور ایک ہے حسن اسم، با اعتبار اسم۔ حسن کون ہے پتہ بھی ہے، حسین حسین کرنے والوں مشغول میں رہے، پتہ بھی ہے حسن کون ہے با اعتبار اسم۔ جب حسین کو حسین ہو کر مزید بڑا کرو تو حسن بنتا ہے۔ کیا کہنے والا، زبان بیٹھے ہیں، آپ سلامت رہیے۔ حسین کو مزید بڑا کرو تو حسن ہوتا، تو حسن، حسن کسے کہتے ہیں؟ تو حسین ہو تو ایک حسن ہوتا۔ میں یہ حسن حسین اسم کی تعریف کر رہا ہوں، دو حسین ہو تو ایک حسن ہوتا ہے، ایک حسن ہونا تو دو حسین ہوتے ہیں۔ جس کے سامنے عباس عباس ہو کر ایسے کھڑے ہوں، وہ حسین حسین ہو کر جس کے سامنے ایسے کھڑا ہو جائے وہ حسن ہوتا۔ آخری جملہ ہے، وہی معراج تیرا بادشاہ، بڑی توجہ بڑی توجہ۔ اور علامہ باقر مجلسی نے اب پوری ان کی معراج پہ پوری کتاب ہے اسرار معراج، پڑھ لیجیے گا لے کر، اور بہار میں بھی اس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا۔ معراج بادشاہ، منظر کیا ہے؟ معصومین کے انوار، مالک مولا حسین بادشاہ سے تمام معصومین کے انوار ہیں، کھڑے ہیں کیسے؟ دائرے میں۔ اب جب دائرے میں ہیں تو پھر بیچ میں بھی کوئی ہے نا، بیچ میں کون ہے؟ بیچ میں ایک نور ہے جو قائم ہے۔ بے شک، کیا کہنے، اب ہوا ایک گھنٹہ، آپ کے اصحاب پر جو تناؤ ہے وہ اگر مجھے اجازت دے تو آخری فرمائش جو رہ گئی ہے وہ اسی 1 منٹ کے اندر، بس 1 منٹ ہے۔ بیچ میں نور ہے، یہ قائم ہے، قائم۔ تمام انوار اس نور کا طواف کر رہے ہیں، بڑی تو اس نور کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ جو نور قائم ہے، کہاں سمجھا زمان قائم کسے کہتے ہیں؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، تو قائم لفظ کی سمجھ نہیں آئی۔ بے شک، واہ 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 واہ، قائم تو قائم لفظ کی، بھائی واہ 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 اب واہ میں واہ، کیا کروں؟ زمانہ قائم لفظ کو پڑھتا ہے، پڑھو، بتاؤں کیسے؟ اقیم الصلاۃ، بھائی واہ 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 بات میرے پاس رہا نہیں کہ میں مڑ کر اقیم الصلاۃ کی کیا معنی ہے؟ صلاۃ کو قائم کرو، اقیم قائم کرو، کہ بلا جو شے ایک بار قائم ہو جائے وہ بار بار نہیں کرنی پڑتی۔ قائم ہو گئی تو ہو گئی، یہ قائم کا نور ہے جسے تمام انوار طواف بھی کر رہے ہیں،
اس کو اصول کو یاد رکھیے گا. مولا محمد، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، یہ قدرت کا قانون، یہ اس کا قانون ہے. محمد، علی، حسن، حسین. جب بھی یہ ہو تو یاد رکھنا ادھر کون ہے؟ میرے بادشاہ محمد. کون؟ پھر مولا علی نقی، محمد علی، پھر حسن عسکری، محمد علی حسن. جب بھی محمد علی اور حسن آئے اس کے بعد پھر حسین آتا ہے. اس کے بعد پھر حسین. اب کرو انتظار حسین العصر کا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. خوبصورت باقی بیٹھے جو شعر کہتے ہیں ہم تو قبلہ نابلد ہیں بالکل، اس سے یہ حسن ہمیں عطا ہی نہیں ہوا اس معاملے میں. لیکن وہ میں نہیں جانتا کن کا شعر ہے، لیکن وہ ایک شعر ہے اس موقع پر وہ کہہ کے بس تمام کر دوں گا کہ میں حور ہوں اور لشکر یزید میں ہوں، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. اب جتنا بھی ہے سو ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں حور ہوں اور لشکر حسین میں ہوں. میں حور ہوں اور لشکر حسین میں ہوں، میرا حسین صدا کربلا میں رہتا ہے. ہمارا حسین حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، ہمیں پتا ہے حسین کہاں ہے. ہم نہ پہنچے تو ہماری کمی ہے نا. اور آپ جانتے ہیں میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے. میں نے ہمیشہ مقتل سے زیادہ احساس پڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ جو درد احساس میں ہے نا وہ مقتل کی روایت ہے. ہاں زیارت ہو اور شہادت کے ایام ہو تو آپ ضرور مقتل پڑھیں، آخر میں ایک روایت دو روایت، لیکن احساس جگانے کی کوشش کریں. عزادار مومن کے دل میں قبر حسین ایسی، اور یہ ایسے نہیں کہا جاتا مولا کی حدیث. عزادار ماتمی کے قلب کو جب خلق کیا گیا نا تو ایک ذرہ اس میں کربلا کا شامل. خوش نصیب ہوتے لوگ جس خواب پہ سجدہ کرتے ہیں نا تم وہ دل میں سمیٹ کے یہ وجہ جہاں نام حسین جہاں کربلا کا ذکر ہے. آپ سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، زمانے نے ظاہری طور پر جسمانی اعتبار سے آپ سے کافی دور لے جا کر بسا دیا. آیا ہوں تو آپ سے میں ایک اپنا درد بانٹنا چاہ رہا ہوں. آپ تک پہنچ گیا تو تمہید ہو گئی بس. پھر اس کے بعد ایک یا دو روایتیں، پھر آپ تابوت کی بھی زیارت کیجیے گا، شبیہ کی بھی زیارت کیجیے گا. پھر کچھ ایسا پہلے چند سال پہلے، کچھ سال پہلے اکثر بدل گئی میری زندگی. چند وجوہات تھی، ان میں سے ایک میں آپ کے ساتھ آج درد کی صورت میں بانٹنا چاہ رہا ہوں. یقین مانیے بڑے سے بڑے ذاکر کی ذاکری آپ کو ایسے نہیں بلا سکتے. خطیب کی خطابت، کسی کاتب کی کتاب، مورخ کی تاریخ، کسی مقتل نگار کا مقتل آپ کو ایسے گریہ نہیں کروا سکتا. کبھی آزما کے دیکھیے گا. رات کا پچھلا پہر، گھر کا کوئی اندھیرا سنسان ویران کونا تلاش کیجیے. کمرے کو بند کر کے، نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ زوجہ نہ بچے، اکیلے تنہائی میں سناٹے میں بیٹھ کر خود سے خودی آہستہ سے کہہ کے دیکھنا،
ہائے حسین. کہاں سن کے تمہاری یقین مان زندگی بدل جائے. تمہارا خون جو ہے نا وہ تمہارے جسم سے باہر آنے. حسین کو اپنا تنہائیوں کا ساتھی بنا. حسین کا درد پال لے. حسین تجھے شفا دے دے گا. زندگی کے مرض سے حسین تجھے شفا دے کر حیات عطا کر دے گا. حسین پر رونا کتنا بڑا عجب ہے. خدا کی قسم زمانہ نہیں پہچان سکتا. خوش نصیب ہوا آج اس بادشاہ کی شہادت کے اعتبار سے مجلس ہے. اور جو ایام چل رہے ہیں آج ظاہر بات ہے 6 ربیع الاول کا دن گزرا ہے, 7 کی شب ہے. تو مخدومہ کا ذکر بھی میں اس لیے کرتا رہا کہ ان ایام میں مخدومہ کا ذکر بہت لازم ہے, بہت لازم. وہ جو مخدومہ کی شہادت کے ایام میں تم وجہ شہادت سنتے ہو نا, اس وجہ شہادت کے یہی دن ہے. حسین پر رونا جانتے ہو کتنا بڑا اجر ہے. ثواب کی ہمیں نہ کوئی نیت نہ کوئی پرواہ, لیکن حسین پر رونے والا عزادار ہوتا کون ہے؟ تیرا یہ جو بادشاہ ہے نا جسے آپ مولا حسن العسکری کے نام سے, پتہ نہیں شاید یہ حسن نام میں ہی کچھ ایسی تاثیر ہے, تقدیر ہے, نصیب ہے. میں کیا جانوں, پہلے حسن اور اس کے بعد اس حسن کو بھی وہی زہر ہلاہل ہی ملا. مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زہر ہلاہل کرتا کیا ہے. ایک روایت کہتی ہے, خدا لعنت کرے جودہ بنت اشعث کہ جب مالک نے واپس اس کے ہاتھ میں کوزہ دیا نا تو شربت اس کے ہاتھ میں باقی تھا. تو جب مولا نے اس کو کہا نا کہ کیا میں تیرا اچھا امام ہوں, میرے قاسم کو تو نے یتیم کیوں کیا, گھبرا کے جب پلٹی نا تو ہاتھ سے وہ کوزہ چھلک. وہ شربت جب زمین پہ گرا نا تو مقتل کہتا ہے جہاں وہ زہر گرا وہاں زمین کا سینہ پھٹ گیا. تیرا بادشاہ مولا حسن العسکری, تیرے مولا کو وہی زہر ملا ہوا. تیرا مولا وہی زہر. اور اب عالم کیا ہے, مولا بستر پہ ہے, سامنے سرکار مولا ولی العصر ہے, تیرے وقت کا امام ہے. آج پرسہ دے رہے ہو نا, سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسن کہہ رہے ہو نا, آج رو رہے ہو. ایسا ہی ہے نا, کبھی مدینے والی بی بی آتی, کبھی شام والی بی بی آتی ہے. آج سب آئے ہیں یقینی طور پر, لیکن آج تیرے وقت کے امام کا الگ ہی عالم ہے. آج وہ بھی تیری آنکھوں کے نیچے اپنا دستار, اپنا رومال, میرے بابے کو زہر ملا. آج رخو میرے, سلامت رہو, آباد رہو. بے شک یہی حق ہے پرسے کا. بس صرف 2 روایتیں بڑی مختصر 2 جملوں میں پڑھ جاؤں گا, مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. اور بے شک جس انداز میں تم پرسہ کر رہے ہو یہی حق ہے پرسہ کرنے کا. بادشاہ کے تابوت کا استقبال کرنے کا یہی حق ہے. بستر پہ تیرا بادشاہ ہے. عالم یہ ہے کہ مالک کچھ کہنا چاہتے ہیں, بیٹے سرکاری ولی اللہ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, جیسے ہی منہ سے لفظ ادا ہوتے ساتھ خون آتا ہے. میں یہ ممبر پہ ہاتھ رکھتا ہوں, حوصلے سے سننا میرے ماتھے میں عزادار بیٹھے ہو. آج تک تم نے یہی سنا, صرف منہ سے خون آیا, کلیجے کے ٹکڑے آئے. یہ میں ممبر پہ ہاتھ رکھ کے, ہاتھ جوڑ کے, مصائب میں احتیاط کا قائل ہوں لیکن چھپا نہیں سکتا. یہ زہر ہلال وہ زہر ہے جو تیرے دونوں مولا حسن کو ملا. اس کی تاثیر یہ ہے کہ کانوں سے خون بھی آیا, آنکھوں سے بھی خون آیا. علمان مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں آباد رکھے. اب اس عالم میں
تیرا مولا اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے. سرکار ولی اللہ سر قریب ہوئے. کہا جی بابا. اشارے سے کہا بیٹا اور قریب آ. بادشاہ قریب آئے. اشارے سے کہا اور قریب آ. مولا نے اپنے کان بابا کے دہن پہ رکھے. کہا بیٹا ایک کام تو کر. کہا جی بابا. کہا ایک کام کر میری آستینوں کو الٹ دے. مولا نے آستینوں کو الٹا. کہا بیٹا ایک اور کام کر میرے گریبان کو چاک کر. بادشاہ نے اپنے بابا کے گریبان کو چاک کیا. کہا بیٹا ایک اور کام کر. کہا کیا؟ کہا میرے سر سے یہ امامہ دستار اتار دے. اتار دیا. کہا بیٹا بس اب ایک آخری کام کر. کہا کیا؟ کہا زمین سے خاک اٹھا میرے سر پہ ڈال. بڑا روگ ہے تم, بڑا روگ ہے. اب بادشاہ امام ہے نا, امام کے بیٹے, لیکن کیا کرے بیٹا بھی تو ہے نا. اب باپ کے سر میں خاک کیسے؟ کہا بیٹا ڈالتا کیوں نہیں ہے؟ کہا بابا کہ میں چاہتا ہوں جب میں نانا کے حضور پیش ہوں وہ مجھے بیٹا کہہ کے نہیں حسین کا آزادہ, میرے حسین کا آزادہ. آج رخوں میں لگا, آج رخوں میں لگا. اللہ مان موت میں سلامت رکھ. بے شک یہی حق ہے دنیا کا, بے شک یہی حق ہے. بس ایک آخری روایت ہے اور یقین مانو اگر یہ روایت آج نہ پڑی گئی پورا سال اس کا موقع نہیں آتا. مولا حسین کو مظلوم کہتے ہیں نا, مالک حسین مظلوم ہے. بے شک مالک حسین کی مظلومیت کے لا تعداد پہلو ہیں, لا تعداد پہلو ہیں. لیکن یقین مانو بادشاہ مولا محمد اول کی مظلومیت کے ایسے ایسے پہلو ہیں جو بیان نہیں ہو سکے. کیا کریں جب تک اسلامی ملک میں ہے نا ہم اسلام کے بانی کی مظلومیت بیان نہیں کر سکتے. یہی مظلومیت ہے, اسی پر ہوگا. حسین مظلوم ہے, لا تعداد پہلو. لیکن کیا بتاؤں تجھے میں, علی کی طرح مظلوم ہے. بادشاہ علی کی مظلومیت تجھے کیسے بتاؤں کہ جب ذوالفقار دیوار پہ لٹکی ہوئی صدائیں دے رہی ہے لیکن مولا محمد کے حکم کے تابع علی نے سب توڑا ہے اور کوئی دروازہ گرا کے صحن میں آ گیا ہے. علی کی مظلومیت کیا بتاؤں. حسین بہت مظلوم ہے لیکن میں حسن کی مظلومیت کیسے بتاؤں کہ جب ماں نے یہ دعا مانگ کے کہا کہ بار الہ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ بیٹے کے سامنے کوئی ماں کو مارے. بس آخری جملہ ہے یہ سن جانا, آخری جملہ. میں کیا کیا بیان کروں کہ آل محمد میں کس کس معصوم کے مظلومیت ہے کیا کیا. لیکن جانتا ہے یہ جس بادشاہ کا تابوت آنے والا ہے اگر یہ مصائب یہ روایت تم تک پہنچ گئی. عزادارو مالک نے مجھے اپنے در اطہر پر سجدہ عبدیت پیش کرنے کے لیے جب اذن عطا کیا میں گیا. سرداب میں آپ سب جانتے ہیں اب کا تو پتہ نہیں سرداب دوبارہ بنا, اب سے 2-4 سال پہلے تک مجلسوں کی اجازت نہیں تھی. میں وہاں سے گزرتے گزرتے صرف یہ روایت پڑھ کے 2 جملوں میں گزر گیا. عزادارو پھر وہ سرداب اس کی دیواروں پہ موبلوں کے عزاداروں کے خون لگے تھے. صرف یہ 2 جملوں میں سن لینا اور مجھے اجازت دے دو. صرف 2 جملوں. تیرا بادشاہ مولا حسن العسکری یہ وہ انوکھا مظلوم ہے, یہ وہ انوکھا واحد مظلوم ہے. بادشاہ محمد مظلوم ہے لیکن تدفین علی نے کی ہے. مولا علی مظلوم ہے, تدفین بیٹوں نے کی ہے. حسن مظلوم ہے, جنازے پہ تیر تھے لیکن قبر میں بھائی اتار. مولا حسین بے غور و کفن چھوڑ کے چلے گئے, بھائی جازے امامتی صحیح لیکن بیٹے نے واپس آ کر قبر کو کھودا ہے. حسین مظلوم ہو کر سید سجاد نے تدفین کیا. آ ذرا سامرا تیرے مولا حسن العسکری زہر ہلاہل مل گیا, کلیجہ ٹکڑا ٹکڑا ہے, حلق سے خون آ رہا ہے, کانوں سے خون آ رہا, آنکھوں سے خون, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زہر ملا ہے. مشیت الہیہ کے تحت تیرا مولا امام زمانہ غیبت میں بیٹا آنا چاہتا ہے, وقت کا امام اجازت نہیں دیتا.
گھر کے باہر دشمنوں کا پہرا ہے کہ جہاں بیٹے کے گریے کی صدا آئی ہم حملہ کریں گے. امام کا حفاظت کر کے امام کو بچایا. جانتے ہو کیا کیا؟ خون اگلتے ہوئے امام نے، یہ وہ واحد امام ہے اپنی قبر خود کھود رہا. یہ وہ امام ہے اپنی قبر خود کھودتا جاتا.